علماء نے کبھی واعظین اور قصہ گو لوگوں کو پسند نہیں کیا. محدثین نے ہمیشہ القصاص پر کتابیں لکھی ہیں کہ قصہ گو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، زبان پہ ان کے جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو ایک بڑے مشہور قصہ گو مقرر ہیں، خطیب ہیں، قصہ کہانیاں بہت سناتے ہیں. ان کی تقریر میں میں نے بھی یہ قصہ سنا ہے جو آپ بتا رہے ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور حوا علیہ السلام کو دیکھا اور اس کے بعد طبیعت چاہی کہ نکاح کر لیں، تو کہا اے اللہ ان سے میرا نکاح کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر دو. تو کہا میرے پاس تو نہ ڈالر ہے، نہ یورو ہے، نہ ریال ہے، نہ پیسہ ہے. باتیں بنانے والے تو بڑی لمبی باتیں بناتے ہیں. تو کہا تو کیا دے دوں، ابھی تو مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا میرے حبیب پہ درود پڑھ دو. تو یہ جو ہے اس کو بعد میں نے سرچ کیا، بحث کیا کہ یہ کہاں مل سکتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک قصہ گو تھے، محدث بھی تھے اور قصہ گو بھی تھے. محدث ہونے کے باوجود جو ہے قصہ گوئی ان پر غالب تھی. انہوں نے کتاب بھی لکھی الموضوعات، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، انہوں نے الموضوعات گڑھی ہوئی حدیثیں کتاب لکھی انہوں نے. لیکن یہ قصہ انہوں نے اپنے تقریروں میں بیان کیا ہے. ایسے کہا کہ بیان کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا، کوئی بات ایسے قابل قبول ہوگی؟ سنا گیا ہے، بیان کیا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، ایسے کوئی بات قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہو سکتی. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینہ. یہ دین، یہ علم دین ہے، اس لیے دین کس سے لے رہے ہو ذرا دیکھا کرو، دیکھا کرو. تو بیان کیا گیا، سنا گیا، پتہ نہیں شیطان بیان کر کے چلا گیا، کون بیان کیا پتہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ذکر کیا ہے، کہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے حوا کے نکاح کرنے کے لیے نبی پہ درود مہر بن گیا. درود خوب پڑھو تاکہ حوروں کی مہر ہے، یہ درود پڑھو کہ حوروں کی مہر ہو جائے گی. یہ تو قصہ گوئی والی بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ کوئی اصل نہیں ہے، ممکن ہے.